قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ اور بڑی مشہور بات جو ہم بچپن ہی سے سنے چلے آ رہے ہیں اور قرآن کی ابتدائی پاروں کے اندر ہی اس بات کو بیان کیا گیا. شیطان لعین مردود جو ہے یہ معلم الملکوت تھا، یہ فرشتوں کا کیا تھا؟ سردار تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سب سے پہلے اس کائنات کے اندر تخلیق فرمایا، اور جب حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو اللہ پاک نے تخلیق فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے مٹی سے کی. کس سے تخلیق ہوئی؟ مٹی سے. اور ہماری تخلیق بھی کس سے ہے؟ مٹی سے ہے. ہم بنی آدم یعنی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. تو جیسے باپ کی پیدائش ویسے ہی اولاد کی پیدائش. تو ہمارے باپ کو مٹی سے پیدا کیا گیا، ہمیں بھی مٹی سے پیدا کیا گیا. اب ایسا نہیں ہے کہ مٹی کے ایک ٹکڑے سے ہماری پیدائش ہوئی، ہمیں تو اپنے ماں باپ کے وجود سے پیدا کیا گیا، ایک جسم ہے ہمارا. لیکن یہاں جو بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ مٹی کا ایک وہ ٹکڑا ہے، مٹی کا ایک وہ حصہ ہے جس حصے سے ہمیں پیدا کیا گیا، تخلیق کیا گیا. مراد اس سے یہ ہے کہ جس جگہ پہ ہم نے مرنا ہے، جس جگہ پہ ہم نے مرنا ہے، جہاں ہماری موت مقدر ہے، اس جگہ کی مٹی کو ہمارے لیے چن لیا گیا ہے. اس جگہ کی مٹی کو ہمارے لیے چن لیا گیا ہے. زہر نصیب کاش کہ ہماری مٹی بقی شریف کی ہو، کاش کہ ہماری مٹی مدینہ پاک کی ہو، ہمارے لیے وہ مٹی چنی گئی ہو، اور اللہ کریم ہمیں رمضان کے مبارک مہینے میں مدینے کے اندر شہادت کی موت نصیب فرمائے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے تخلیق فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ایک خاص مٹی سے نہیں ہوئی، جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے اللہ پاک نے کائنات کی ساری مٹی، کائنات کے اندر جتنی بھی مٹی ہے، جس خطے کی بھی مٹی ہے، اس میں سے کچھ حصہ جمع کیا گیا. اس ساری مٹی کی آمیزش جو تھی، جو جمع ہوئی، اس آمیزش سے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے مٹی سے تخلیق فرمایا، مٹی سے پیدا فرمایا، تو اللہ پاک نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ میں نے اپنی کائنات کے اندر حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تم سب اس کو سجدہ کرو، تم سب اس کو سجدہ کرو. جب سارے فرشتے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سجدے کے لیے، اور وہ سجدہ کچھ ایک لمحے کا نہیں تھا، چند منٹ کا نہیں تھا. آج ہم جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، جلدی جلدی 3 بار تسبیح پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. وہ سجدہ طویل سجدہ تھا، زوال کے وقت شروع ہوا تھا اور غروب آفتاب سے پہلے تک کا تھا. عصر کی نماز کا وقت جو ہوتا ہے اس سے پہلے تک کا تھا. یہ اتنا طویل سجدہ تھا جس سجدے کا اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا. اب فرشتوں میں جو معلم الملکوت تھا، جو فرشتوں کا سردار تھا، جس کے ہاتھ میں جنت کی کنجیاں تھی، وہ تھا شیطان. شیطان تو اب اس کا نام پڑا، لعین اس کا نام اب پڑا. جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، جب اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے جب یہ فرشتوں کا سردار تھا، اس کا نام شیطان نہیں تھا، اس کا نام لعین نہیں تھا، بلکہ یہ معلم الملکوت تھا، استاد تھا، فرشتوں کا بادشاہ تھا، فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کو علم سکھاتا تھا. اللہ پاک نے جنت اس کے حوالے کی ہوئی تھی. جب اللہ پاک نے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب سب فرشتوں نے سجدہ کیا تو شیطان نے سجدہ نہ کیا. شیطان نے کہا قال انا خیر منہ، کیا کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. شیطان نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، گویا کہ میں جو ہے وہ حضرت آدم سے بہتر ہوا. اللہ پاک کو اس کی یہ بات ناپسند ہوئی اور اللہ پاک نے اسے ہمیشہ کے لیے فرما دیا کہ فخرج، کہ تو نکل جا، گویا کہ جنت سے نکل جا. اور اللہ پاک نے اسے جنت سے نکالا اور اسے اللہ پاک نے قرآن میں یوں ارشاد فرمایا قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، کہ تو نکل، تو ذلت والوں میں ہے. اور جب اس کو وہاں سے نکالا گیا تو ہمیشہ کے لیے اسے جنت سے دور کر دیا گیا. اور اس کی ایک چھوٹی سی خطا تھی، چھوٹی سی ایک غلطی تھی، بظاہر وہ چھوٹی سی ہے، بظاہر وہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک چھوٹی سی خطا ہے، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی یہ چھوٹی سی غلطی اتنی بڑی غلطی محسوس ہوئی کہ اللہ پاک نے اسے ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا. اب یہ قرآن کی آیت ہے. 2 آیات میں نے آپ کے سامنے اس کا مفہوم بیان کیا. شیطان کا واقعہ ہوا اور ہم نے سنا اور سنتے رہتے ہیں.
اس سے ہم نے کیا سبق لیا کہ شیطان نے تکبر کیا تھا. شیطان نے کیا کیا تھا؟ انا خیر منہ کہہ کے کیا کہا کہ میں بہتر ہوں, میں نے جو ہے وہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا, جبکہ یہ اس کے اپنے ذوق میں تھا. ایسی بات ایسا نہیں ہے. آگ سے پیدا ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, یا آگ کا ہونا بڑی بات نہیں ہے, بلکہ مٹی کا ہونا بڑی بات ہے. علماء نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ آگ سے مٹی کئی درجہ بہتر ہے. بندہ مال کی حفاظت کرتا ہے, آگ میں تھوڑی ڈالے گا, مٹی میں دفن کرے گا. اس طرح کی اور بھی بہت ساری لوجکس جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. لیکن شیطان کے پھرنے کا یہ ایک سبب تھا, شیطان کے اللہ کی بارگاہ سے دھتکارے جانے کا یہ ایک سبب تھا کہ اس نے تکبر کیا. آج ہمارے معاشرے کے اندر تکبر عام ہے. ہم بسا اوقات جب شیطان کا یہ واقعہ سنتے ہیں نا, قرآن پڑھتے ہیں, شروع کی ابتدائی قرآن کی آیات کے اندر ہی اس واقعے کو بیان کیا گیا, ہم کہتے ہیں یار ہم کہاں تکبر کرتے ہیں, ہمارے اندر کہاں تکبر ہے. تکبر اس نے کیا, وہ اس کی مثال ہمیں جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ پاک نے جس بات کو بھی بیان فرمایا وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. ہمارے لیے بہت سارے نصیحت کے مدنی پھول ہیں قرآن کے اندر. قرآن کی تلاوت اگر ہم کریں تو ہمیں معلوم ہو کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے. قرآن گویا کہ ہم سے باتیں کر رہا ہے اور ہم قرآن کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, اور اللہ پاک ہم سے کلام فرما رہا ہے اور ہم نے اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ جن مثالوں کو دیکھ کر, جن مثالوں کو پا کر ہمیں لگتا ہے کہ ہم تکبر کرتے ہیں. تکبر ایسے نہیں ہے کہ تکبر صرف پیسے والا کرتا ہے. بسا اوقات لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ جس کے پاس مال ہوگا, جس کے پاس پیسہ ہوگا وہی تکبر کرے گا, کوئی اور شخص کیسے تکبر کر سکتا ہے. 8 ریزن تکبر کی بیان کی گئی ہیں کتابوں کے اندر, جس میں سے ایک ریزن عبادت بھی ہے. بندہ جب عبادت کرتا ہے نا اور اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عبادت کرنے لگ جاتا ہے, اس کے دل میں بھی تکبر آ جاتا ہے. خوبصورتی کی وجہ سے بھی تکبر آتا ہے, علم کی وجہ سے بھی تکبر آتا ہے. ایک شخص, ایک بزرگ علیہ رحمہ ایک جگہ جا رہے تھے, ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا. راستے میں انہوں نے ایک جگہ پر قیام کیا, پڑاؤ کیا, تو رات کے کسی حصے میں اٹھے اور نماز تہجد ادا کی. ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا, جیسا باپ ہوتا ہے ویسے ہی بیٹا ہوتا ہے. تو ان کے بیٹے نے بھی جو ہے وہ تہجد کی نماز ادا کی. تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ بابا جان دیکھیں لوگ کتنے خاموشی کے ساتھ سو رہے ہیں اور ہم تہجد پڑھ رہے ہیں. اب والد نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. آپ کے والد, ان کے والد نے کہا کہ کاش کہ تم بھی نہ اٹھتے, کاش کہ تم بھی نہ اٹھتے اور تہجد کی نماز ادا کرتے, کہ تم تہجد پڑھ کے اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھ رہے ہو, اور جو تہجد نہیں پڑھ رہے ان کو حقیر سمجھ رہے ہو, کاش کہ تم اٹھتے ہی نہ. یہ بڑا پیارا جملہ تھا ان کا. گویا کہ انہیں سمجھایا اس بات کی طرف. اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات ہمارے ذہنوں میں بھی, ہم نماز تراویح 20 پوری پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ذہنوں میں ایسا خیال آ جاتا ہے. دیکھیں کسی کے اوپر فتویٰ لگانے کے لیے ہم نہیں ہیں, نہ ہی ہم کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تکبر کر رہے ہیں یا اس کے دل میں کیا ہے. ہم اور ہمارا رب ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے. میرے دل میں کیا خیال گزر رہا ہے وہ رب جانتا ہے اور میں جانتا ہوں. میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا, میرے بتائے بغیر کوئی بھی نہیں جانے گا جو میرے دل کے اندر ہے. لیکن جو مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں, جو باتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں, ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. تو بسا اوقات عبادت کی وجہ سے بھی جو ہے وہ تکبر آ جاتا ہے. عبادت کی وجہ سے بھی دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ یار یہ دیکھو رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھ رہا, عبادت نہیں کر رہا. دل میں کیا ہے کہ میں کر رہا ہوں. تو اللہ کریم کی بارگاہ سے کہیں تکبر کی وجہ سے ہم دور نہ ہو جائیں. یہ بڑی بہترین اگزامپل ہے, اور یہ شیطان کا 1 ٹائم تکبر تھا, 1 ٹائم پراؤڈ تھا اس کا, اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا. ہم ڈیلی کتنے تکبر کرتے ہیں, ہم ڈیلی اپنے اوپر کتنا پراؤڈ کرتے ہیں, ہمیں سوچنا ہوگا. ہمیں اس بارے میں جو ہے وہ آگاہی ہونی چاہیے, اپنے بارے میں محاسبہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ رمضان ہمیں بدلنے کے لیے آیا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں بدلنے کے لیے ہر سال آتا ہے. کاش کہ ہر رمضان ہم عبادت میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں اور زندگی میں بار بار اللہ رمضان نصیب فرمائے تو رمضان کو عبادت میں گزاریں. کچھ خاص عبادات ہیں جو رمضان میں ہمیں کرنی چاہیے, اور یہ جب کریں گے تو اس کی عادت بن جائے گی, اور پھر جب عادت بنے گی تو رمضان چلا بھی جائے گا, شوال بھی آ جائے گا, تو یہ عادت قائم رہے گی. باوضو رہنے کی عادت ہو, تلاوت قرآن کی عادت ہو, نمازوں کی کثرت کی عادت ہو. آج جیسے ہم مساجد میں رونق دیکھتے ہیں, کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے یار یہ رمضانی نمازی ہے. اگر وہ آ گئے, اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تو وہ مسجد میں آیا ہے, اللہ نے اسے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ مسجد میں آیا ہے. ہمارے کہنے سے یا کسی کے کہنے سے کوئی کمال نہیں ہے. اللہ پاک جسے توفیق دے اس کی عبادت رب کی بارگاہ میں کتنی مقبول ہے مجھے نہیں پتا. میں سارا سال نمازیں پڑھتا ہوں, مسجد کی پہلی صف میں پڑھتا ہوں, لیکن رمضان کے مہینے میں ایک بندہ اخلاص
اور نیک نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور اللہ اس کی عبادت کو قبول فرما دیتا ہے اور اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یہ اس کی مشیت پر ہے، ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کو عبادت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔